السلام علیکم دوستو، ایسا ہی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیا ویڈیو ملتا رہے۔ فاطمہ اور حضرت علی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام کر رہی تھیں، تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور کہا کہ کیا ہوا فاطمہ، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس لیے گھر کا میں کام کر رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا میں نے سارے کام کر دیے، کپڑے بھی دھو دیے، بس آپ کا عمامہ شریف رہ گیا ہے دھلنے کو، اگر ہو سکے تو آپ یہ عمامہ شریف مجھے دے دیں، میں اسے دھل کر کے سکھا دوں۔ حضرت علی عمامہ شریف اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ نے اسے دھل دیا۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑا پہنائے۔ آپ جب ان کے بالوں کو سنوارنے لگی تبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک خواب نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا کون سا خواب؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بالوں کو سنوارے گا کہ نہیں، یہی سوچ رہی ہوں، اور رونے لگی۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اے فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ فاطمہ نے کہا میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا ایسا آپ کیسے کہہ دیں، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر فجر نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی، اتنے میں مجھے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بابا جان مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، فرمانے لگے کہ بیٹی فاطمہ بہت دن ہو گئے جدائی کے، تمہاری یاد بہت آ رہی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، آؤ اب اپنے بابا جان کے پاس آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کہا کہ اے میرے پیارے شہزادوں، جاؤ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی مزار پر میرا سلام پیش کراؤ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ نے دامن پھیلا کر کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا مانگو فاطمہ، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو تب حضرت فاطمہ نے کہا حضرت اگر زندگی میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، آپ نے تو پوری زندگی صبر کے ساتھ میرے ساتھ گزاری ہو۔ تبھی حضرت فاطمہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میرے ساتھ کس صبر کے ساتھ گزاری ہو، کبھی آپ نے مجھ سے ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، آپ نے پیبند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ فاطمہ مجھے ساری زندگی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا کہ حضور کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے کبھی فاطمہ کو کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھلایا، فاطمہ کو کبھی نئے نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ چیخنے لگیں، فرمایا اے میرے حضرت علی ایسی باتیں نہ کریں، اور رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے حضرت علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد آپ جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں آپ کو آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ ہفتے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا، کیونکہ ماں کی جدائی ان کو رلا نہ پائے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد آپ دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی شہزادی زینب اتنا حیا کیا کرتی ہیں کہ آپ کے آنے پر میرے کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہیں
وہ اتنی حیا والی ہیں کہ آپ کے سامنے آنے سے سرمایہ کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے حضرت علی، میرے بعد آپ دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر دونوں شہزادے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر موجود تھے۔ تبھی ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا، بچوں، اب آپ اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ آپ کی ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ بچوں نے کہا، صرف آپ ہی یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا، صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء خود آپ کے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت آپ کی والدہ کی روح کے استقبال کے لیے مدینہ شریف آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں شہزادے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور جا کر اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گئے اور خوب رونے لگے۔ یا اللہ، یا اللہ، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔